بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلام کے متعلق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اسلامی سلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام ایک ایسی عظیم چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سلام آدمی نہ کرے تو برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر سلام کر لے تو جاہل بھی جھک جائیں گے یہ اچھا آدمی ہے، سلام کر رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا اگر باہم دشمنیاں بھی ہو، عداوتیں بھی ہو، نفرتیں بھی ہو، اگر دشمن کو آپ سلام کریں گے تو دشمنیاں ڈھیلی پڑ جائے گی۔ وعلیکم السلام کہنے پر مجبور ہوگا، جس کا مطلب ہے تمہارے لیے بھی سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعا دے گا تو جھگڑا اٹھائے گا کیوں؟ خود کہہ رہا ہے اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے تو دعا بھی دے اور اوپر سے جھگڑا بھی اٹھائے۔ اس سلام نے ساری دشمنی کو ختم کر دی۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا سلام کرنے کی عادت ڈالو، خواہ تعارف ہو یا نہ ہو، یعنی جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ آج کے زمانہ کا تمدن یہ ہے کہ جب تک تیسرا آدمی تعارف نہ کرائے، نہ بول، نہ چال، نہ سلام، نہ کلام، یہ تکبرانہ تمدن ہے، یہ اسلام کا تمدن نہیں ہے۔ اسلام کا تمدن یہ ہے کہ جب ہم میں اور تم میں اسلام کا رشتہ مشترک، اسلامی اخوت اور بھائی بندی پھیلی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے کوئی تیسرا تعارف کرائے؟ پہلے سے ہی تعارف حاصل ہے، یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے، اس میں اسلام بھرا ہوا ہے۔ ملے تو یہ انتظار نہ کرے کہ دوسرا مجھے سلام کہے، بلکہ سلام کرنے میں پہل کیجئے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہے، نصارہ کا سلام ہتھیلی سے ہے، اور مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کا سلام صرف اشارہ ہے، اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل دعا ہے۔ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، برکتیں تم پر نازل ہو۔ ہر مسلمان دوسرے کو دعا دے، اس سے اس کی خیر خواہی اور محبت ظاہر ہوگی، تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ قصہ مشہور ہے، کسی آدمی کے سامنے جن آ گیا تو اسے خطرہ لاحق ہو گیا، یہ تو کھا جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا مامو جان سلام، اس نے کہا بھانجے وعلیکم السلام، اور کہا میرا ارادہ تجھے کھانے کا تھا، لیکن تو نے مامو کہا اور سلام کہا، میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، اب تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا، تو نے سلام کر کے جان بچائی۔ یہی صورت دشمن کی بھی ہے، اگر کسی سے پکی دشمنی ہے آپ کہے السلام علیکم، وہ نرم ہو جائے گا، دشمنی ڈھیلی پڑ جائے گی۔ الغرض یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم دعا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے ہمراہ بازار جایا کرتا۔ جب ہم دونوں بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے، چاہے وہ غریب ہوتا، چاہے کوئی دکاندار ہوتا، چاہے کوئی مالدار ہوتا اور مسکین ہوتا، غرض کوئی بھی ہوتا، آپ اس کو سلام ضرور کرتے۔ ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا چلو بازار چلے۔ میں نے کہا حضرت بازار جا کے کیا کیجئے گا؟ آپ نہ تو کسی سودے کی خریداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی مال کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، نہ مول بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آئیے یہیں بیٹھ کر کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بڑے پیٹ والے، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں، ہمیں جو ملے ہم اسے سلام کریں۔ ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کر سلام کیجئے، اور ذرا اونچی آواز سے سلام کیجئے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔
البتہ اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مثلا آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے، یا کوئی بہرا آدمی ہے اور آپ کی آواز سن نہیں سکتا، تو ایسی حالت میں اشارہ بھی کیجیے۔ بہرحال اس حدیث میں ہدایت کی گئی ہے پہچان کر سلام نہ کرو۔ اس واسطے کے تعارف کرانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو اس کا تو تعارف ہو گیا، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی آئے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کراتا، گویا آپ کا سلام بڑے آدمی کو تو ہوگا، چھوٹے کو نہیں ہوگا۔ یہ خود تکبر ہے، یہ خود ایک تکبرانہ عادت ہے۔ چھوٹوں کو منہ نہ لگایا جائے اور بڑوں کے سامنے جھکے۔ اس واسطے فقہا لکھتے ہیں اگر کوئی سواری پر سوار جا رہا ہو اور لوگ سڑک پر سامنے بیٹھے ہو تو سوار ہونے والے کا فرض ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اپنے اندر خاص کاری پیدا کرے، ایسی صورت پیدا نہ ہونے دے جس میں یہ انتظار ہو کہ یہ مجھے سلام کرے، کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں۔ یہ چھوٹائی بڑائی کہاں کی، آدمی خود ہی چھوٹا ہے، بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی ذات وہ ہے، اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں۔ اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، جب یہ سمجھے گا تو سلام کی ابتدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میری دعا کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو، اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شومی کی وجہ سے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔